بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وخاتم النبیین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى صدق اللہ العظیم۔ حدیث پاک میں کچھ خوش نصیب اور نیک انسانوں کا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ فرمایا کہ جن کو قیامت کے دن کی سخت دھوپ اور گرمی میں بھی اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا، جبکہ اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ نہیں ہوگا۔ وہ خوش نصیب آدمی ہے جس کو تنہائی کی حالت میں ایسی خوبصورت عورت خواہش پوری کرنے کے لیے اپنے پاس بلائے جس کے حسن و جمال کے ساتھ اس کا خاندان اور اس کا منصب بھی بہت اعلیٰ درجے کا ہے، مگر ایسی کشمکش کی حالت میں یہ مرد خدا اس عورت کو یہ جواب دیتا ہے انی اخاف اللہ، کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ یہ ایسا موقع تھا کہ خواہش پوری کرنے میں خدا تعالیٰ کے سوا کوئی رکاوٹ حائل نہیں تھی، مگر اس خدا کے بندے نے ایمان و یقین کی کوئی انتہا نہیں کہ خوف خدا کی وجہ سے ساری خواہشیں قربان کر ڈالی، محض اللہ کے ڈر کی وجہ سے یہ اس خواہش کو پوری کرنے سے رکا رہا۔ تو ایسے مرد کو بھی اللہ تعالیٰ قیامت کے سخت گرمی میں اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ تنہائی کی حالت میں، خلوت کی حالت میں خوف خدا اللہ کے ڈر کی وجہ سے خوبصورت اور بے مثال حسن والی عورتوں کے پنجے سے چھٹکارا پا لینا، یہ پیغمبرانہ صفت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی غیبی نصرت ہے۔ جب زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر بے قابو ہو گئی تو غلط ارادے سے حضرت یوسف کو اپنے فریب میں لینے کے لیے اپنے آپ کو نہایت شاندار انداز سے بناؤ سنگار کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے پیش کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے اپنے خدائے عالم الغیب کی برہان اور دلیل تھی اور پیغمبرانہ صفات غالب آ گئیں، اور فرمایا معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ پھر اللہ نے فرمایا كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ، ہم اسی طرح ان سے برائی اور فاحشات چیزوں کو دور کرتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے دو واقعات بیان کرنا چاہتا ہوں۔ یہ کتاب ہے الترغیب والترہیب، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 164 پر علامہ عبداللہ ابن اسعد یافعی نے یہ واقعہ نقل کیا ہے۔ ایک نوجوان کا واقعہ اس طرح نقل فرمایا ہے کہ اس نوجوان سے ہمیشہ مشک و عنبر کی خوشبو مہکتی تھی، تو اس کے کسی متعلق نے اس سے کہا آپ ہمیشہ اتنی عمدہ ترین خوشبو میں معطر رہتے ہیں، اس میں کتنا پیسہ بلا وجہ خرچ کرتے رہتے ہیں؟ تو اس نے ایک سوال اس نوجوان سے کیا، تو اس پر جوان نے جواب دیا کہ میں نے زندگی میں کوئی خوشبو نہیں خریدی اور نہ ہی کوئی خوشبو لگائی۔ اب سامنے والے کو تعجب ہوا، اس نے کہا پھر یہ خوشبو کہاں سے اور کیسے؟ تو جوان نے کہا یہ ایک راز ہے جو بتلانے کا نہیں۔ سائل نے کہا آپ بتلا دیجئے، شاید اس سے ہم کو بھی فائدہ ہوگا۔ معزز سامعین، یہ واقعہ سننے کا ہے، ہم تمام کے لیے عبرت کا ہے۔ اب اس نوجوان نے اپنا واقعہ سنایا کہ میرے باپ تاجر تھے، گھریلو سامان فروخت کیا کرتے تھے، میں ان کے ساتھ دکان میں بیٹھا تھا، ایک بوڑھی عورت نے آ کر کچھ سامان خریدا اور والد صاحب سے کہا کہ آپ اپنے لڑکے کو میرے ساتھ بھیج دیجئے،
تاکہ میں اس کے ہاتھ سامان کی قیمت بھیج دوں۔ چنانچہ والد صاحب نے مجھے بھیج دیا۔ وہ بوڑھی عورت کے ساتھ جب میں جانے لگا تو ایک نہایت خوبصورت گھر میں پہنچا، اور اس میں ایک نہایت خوبصورت کمرے میں ایک مسحری پر ایک نہایت خوبصورت لڑکی موجود تھی۔ وہ مجھ کو دیکھتے ہی میری طرف متوجہ ہوئی، اس وجہ سے کہ یہ لڑکا بھی نہایت حسین تھا۔ تو لڑکے نے اس کی خواہش پوری کرنے سے انکار کیا، تو اس نے مجھے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا، تو اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں بات ڈال دی۔ میں نے کہا مجھے قضائے حاجت کے لیے بیت الخلاء جانے کی ضرورت ہے، استنجے کی حاجت ہے۔ اس نے فوراً اپنی باندیوں اور خادموں سے کہا جلدی سے بیت الخلاء ان کے لیے صاف کر دو۔ دیکھتے ہی دیکھتے بیت الخلاء صاف ہو گیا۔ وہ نوجوان بیت الخلاء میں داخل ہو کر خود استنجے سے فارغ ہو کر نجاست کو اپنے بدن اور کپڑوں پر مل لیا اور اسی حالت میں باہر آیا۔ اب کیا ہوتا ہے، جب اس نوجوان کو اس حالت میں دیکھا تو اس نے کہا اسے فوراً یہاں سے باہر نکال دو، یہ مجنون ہے۔ چنانچہ وہ اس فتنے سے، اس آزمائش سے اللہ نے اس کو اس تدبیر سے بچا لیا۔ چنانچہ اس لڑکے کے پاس ایک درہم تھا، اس نے اس سے صابن خرید کر نہر میں جا کر غسل کیا اور کپڑے بھی دھو کر پہن لیے، اور یہ راز اس نے کسی کو نہیں بتلایا۔ جب وہ لڑکا رات میں سویا تو خواب میں دیکھا ایک فرشتے نے آ کر مجھ سے کہا اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم کو جنت کی بشارت ہے، اور معصیت سے بچنے کے لیے جو تدبیر تم نے اختیار کی تھی اس کے بدلے میں تم کو یہ خوشبو پیش کی جا رہی ہے۔ چنانچہ میرے پورے بدن پر وہ خوشبو لگائی گئی جو میرے بدن اور کپڑوں سے ہر وقت مہکتی رہتی ہے، جو آج تک لوگ محسوس کرتے ہیں۔ تو معزز سامعین، یہ اللہ کے خوف سے ڈرنے کا انجام ہے کہ دنیا میں یہ انعام ہے تو آخرت میں اس کا کیا اعزاز ہوگا، آپ اندازہ لگائیے۔ تو ہم تمام کو بھی ایسی بری چیزوں سے، نفسانی خواہش سے اور کسی عورت کے بلانے پر ہم کو اپنے آپ کو، اپنے نفس کو کنٹرول کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہر قسم کی برائی سے ہمیں محفوظ رکھے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔